بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ صدق اللہ العظیم۔ روزے کی قبولیت کی شرائط کے متعلق ہم بیان کر رہے تھے۔ تو روزے کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، کیونکہ جو انسان جھوٹ بھی بولے اور اس کے اوپر عمل بھی کرے اور روزہ بھی رکھے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایسے بندے کا روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ایسے بندے کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ فضول باتیں کرتا ہے، بیہودہ گوئی کرتا ہے، فضول کام کیا کرتا ہے، لغو باتیں کیا کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، تو ایسے بندے کے کھانے پینے سے اللہ کو رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو محض روکتا رہے۔ ایسے بندے کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور جھوٹ بولنے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، ہر معاملے کے اندر سچ بولے، اور کیونکہ یہ سچ بولنا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دین اور دنیا کے بہت سارے ایسے امور ہیں، تقریباً سارے امور ایسے ہیں کہ جن کے اندر فلاح انسان کو سچ ہی کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ یہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ کوئی بھی قوم اس کو پسند نہیں کرتی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور جدید دور کے اندر بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے، لوگ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے، اور ایسے آدمی کے اوپر لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے، اعتماد ایسے بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور جھوٹ کی وجہ سے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا ہے، ہمیں اس سے فائدہ مل جائے گا، لیکن جب انسان سچ بولتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن جھوٹ کی وجہ سے انسان کو جو فائدہ ملتا ہے وہ محض تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور سچ کی وجہ سے جو نقصان انسان کو ملتا ہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ انجام کے لحاظ سے جو انسان سچ بولتا ہے اسے فائدہ ہی فائدہ اٹھانا پڑتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اسے بعد میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب چند صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری حقیقت کے بارے میں بتلا دیا اور سچ بولا۔ منافقین نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ جھوٹ بول دیں، لیکن وہ مخلص صحابہ تھے، انہوں نے آ کر سچ بولا۔ تو کیا ہوا؟ انہیں صرف محض 50 دن کی تکلیف اٹھانا پڑی، 50 دن کی مشقت برداشت کرنا پڑی۔ بعد میں انجام کے لحاظ سے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے انہیں تکلیف برداشت کی، لیکن انجام یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جھوٹی بات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے بندے کے اوپر لعنت اللہ اتارتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب، واذا وعد خلف، واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں بولتا۔ جب اس کے بعد وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر بھی خلاف ورزی کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور جھوٹ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل تک دور ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی یہ تمہیں نیکی کے قریب لے جائے گی اور نیکی تمہیں جنت کے قریب لے جائے گی۔ اور جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور گناہ سے اپنے آپ کو بچو، کیونکہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کے قریب لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کے قریب لے جاتی ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری تو عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے انہیں جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ ٹافی لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔
جو وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے انہیں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی ان کو کچھ دینے کا ارادہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں نے انہیں کھجور دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ انہیں کچھ نہ دیتی، صرف ویسے ہی بلاتی، تو آپ کے اوپر ایک گناہ لکھ دیا جاتا، جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ اور اب بعض اوقات ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اتنے گھر ہیں، اتنے مکان ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، لوگوں کو محض خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایسا کرتا ہے تو ایسے بندہ صرف خود ہی جھوٹ نہیں ہوتا، اس کی زبان جھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک صرف جھوٹ کے لباس میں ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم محض سنی سنائی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا اُدِلَ شہادت الزور بالاشراک باللہ، اُدِلَ شہادت الزور بالاشراک باللہ، اُدِلَ شہادت الزور بالاشراک باللہ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر گناہ ہے ایسے بندے کا جو انسان جھوٹ بولتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، کیونکہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایسے بندے کو اللہ کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ تو روزے کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو